بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناول او منندہ ماہی است وہ چاند سے، از قلم ایمن وقار، قسط نمبر 3۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ زنان اور ہانیہ خوشی خوشی اپنی کلاس میں انٹر ہو رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے جانان کو زور سے دھکا دیا تھا۔ جانان اس وقت سنبھل نہ پائی اور سامنے کھڑے ہوئے شخص کی پشت سے جا ٹکرائی تھی۔ واٹ دا ہیل، کون جاہل ہے؟ زیان جو اپنی فون میں بزی تھا اچانک دھکے پر پلٹ کر چلایا، اف اللہ، میرا سر توڑ دیا۔ جانان اچانک آفت پر بوکھلاتے ہوئے اپنا سر تھام گئی تھی جو کہ اس کو دن میں تارے دکھا رہا تھا۔ او بہن جی، اندھی ہو یا اپنی آنکھیں گھر چھوڑ کر آئی ہو؟ جاہل لڑکی۔ زیان کی دھاڑ پر جانان بیچاری بتک کر پیچھے ہوئی تھی۔ سوری مسٹر، آپ کو بھی میری وجہ سے دھکا لگا، پتہ نہیں کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہے، ایکسٹریملی سوری۔ سوری؟ واٹ سوری؟ میں کیسے مان لوں کہ واقعی تمہیں کسی نے دھکا دیا؟ ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کیا ہو۔ زیان نے دوبارہ غصے سے جانان کو سنایا تھا۔ بات سنیں، سچی اللہ پاک کا پکا وعدہ، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، مجھے واقعی کسی نے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ جانان ہلکی سی آواز میں منمنائی تھی تو جواباً زیان نے جانان کو گھوری سے نوازا تھا۔ زیان یار چھوڑ ان بہن جی کو، خوبصورت اور امیر لڑکے دیکھے نہیں وہاں گرنا پڑنا اور لائن مارنا سٹارٹ۔ اب کی بار زیان کے بغل میں کھڑا لڑکا ہانیہ اور جانان کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا تھا، مگر اس کی بات سنتے ہانیہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ او ہیلو، غلط فہمی کا شکار، خوبصورت اور وہ بھی تم، پھٹی پینٹ جیسی شکل ہے تمہاری، چلو شاباش جاؤ اور جا کر پہلے اپنی شکل آئینے میں دیکھو، بڑے آئے امیر اور خوبصورت۔ یہ منہ اور مسور کی دال۔ ہانیہ جو اب تک خاموش تھی علی کی بات پر غصے سے تمسخرانہ انداز میں بولی تھی، جبکہ اپنی اتنی عزت افزائی پر علی کو پتنگے ہی لگے تھے۔ اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے بہن جی عرف کچرے پر بن بناتی ہوئی گندی مکھی؟ علی نے بھی ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے ہانیہ کا مذاق اڑایا تھا۔ اپنے لیے ایسی بات سن کر ہانیہ کے جسم میں لاوا ابلا تھا، جس سے ہانیہ نے غصے میں اپنے اوپر نہ ہونے والی آستین اوپر چڑھائی تھی اور علی کی جانب بڑھی۔ ابے اوئے جنگور، تم کیا ہو؟ گندے گٹر میں ابلے ہوئے ٹر مینڈک۔ علی بھی ہانیہ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ کھڑے ہوئے، دونوں کے سر میں ایک دوسرے کا خون سوار تھا۔ دوسری جانب جانان اور زیان منہ کھولے اپنے دوستوں کو آپس میں اس طرح لڑتا دیکھ سر تھام گئے تھے۔ لڑائی بڑھتی کہ دونوں اپنی دوستوں کی لڑائی روکنے ایک ساتھ بولے، بس۔ جانان اور زیان کی آواز پر پوری کلاس میں سناٹا سا چھا گیا تھا۔ علی، بس کر یار، چل یہاں سے۔ زیان نے آگے بڑھ کر اپنے دوست کو سنبھالا تھا۔ ہانی میری جان پلیز بس کرو اور چلو یہاں سے۔ جانان نے بھی اپنی دوستوں کو تھاما تھا۔ کیوں جانو کیوں؟ بس کر دو شروع۔ اس نے کیا ہے چلغوزے کا چھلکا۔ ہانیہ کہاں باز آنے والی تھی؟ اور تم مرگی کا دورہ پڑی ہوئی مریل مرغی؟ تو علی بھی کیوں پیچھے رہتا؟ دونوں ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ یار مس حجابن عرف نقابن، خدا کا واسطہ ہے اپنی دوست کو لے کر جاؤ۔ زیان نے تنگ آ کر جانان سے منت کی تھی۔ جی میں لے جاتی ہوں، جانان ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ چلو ہانی، چلو بس کرو۔ جانان نے ہانیہ کو پیار سے ڈپٹا تھا۔ جانو یار چھوڑو مجھے، اس کی تو۔ ہانیہ آگے کچھ بولتی اس سے پہلے ہی جانان نے اس کو زبردستی باہر کی طرف کھینچا تھا۔ چپ، بس ہانی چلو۔ اب کی بار جانان نے گھورتے ہوئے آنکھیں دکھائی تھی۔ جانان زبردستی ہانیہ کو باہر گراؤنڈ میں لے کر آئی تھی اور دوسری طرف زیان علی کو لے کر کینٹین چلا گیا تھا۔ ہانیہ اور جانان کو باہر گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے 20 منٹ سے زائد گزر چکے تھے، مگر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی تھی جس کو جانان نے توڑا تھا۔ ہانی میری پیاری سی جان پلیز موڈ ٹھیک کرو۔ جانان نے ہانیہ کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے پیار سے سمجھایا تھا۔ نہیں جانو، وہ کالا گریلا خود کو سمجھتا کیا ہے، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ ہانیہ نے علی کو تصور میں بھی دھمکی دی تھی۔ ہانو پلیز چھوڑو، ہم دونوں نے فرسٹ ڈے ہی 2 لیکچر مس کر دیے، غصے کو ایک طرف ڈالو۔
جانان کو خاموش ہونے پر ہانیہ نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایک ہی نقطے کو گھورتی رہی۔ ہانیہ، ہانو مانو نا، ہانو مانو۔ جانان کی اس قدر پیار سے پکارنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی جواب دیا۔ آخر کیسے وہ اپنی جان سے پیاری دوست کو اگنور کر سکتی تھی؟ جی جانو، چلو کلاس میں چلتے ہیں، بہت دیر سے باہر ہیں ہم۔ چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں میم جانان، اور کوئی حکم؟ ہانیہ نے جانان سے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا تھا۔ جواباً جانان نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ زیان یار، وہ چٹاک بھر کی لڑکی خود کو کیا سمجھتی ہے؟ بڑی آئی خود کو کوئی 30 مار خان سمجھتی۔ اچھا نا علی، بس کر دے۔ جب وہ مس کیا نام تھا یار، خیر جو بھی تھا، مس حجابن عرف نقابن سوری بول رہی تھی تو بات کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواہ مخواہ زیادہ شوخہ بن رہا تھا۔ اچھے سے عزت اتاری لڑکی نے۔ زیان نے بھی علی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا، جبکہ زیان کے طنز پر علی کا چہرہ اور زیادہ پھول گیا تھا۔ چھوڑو اب چل کلاس میں، ورنہ یہ لاسٹ چانس ہے، اگر اب فیل ہوا اچھی خاصی میٹھی میٹھی عزت افزائی ہونی ہے۔ علی نے ٹیڑھی نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا اور دونوں کلاس کی جانب بڑھے تھے۔ میں آئی کم ان سر؟ علی اور زیان نے بھیگی بلیوں جیسی آواز میں کلاس میں آنے کی اجازت مانگی تو کلاس میں موجود پروفیسر نے دونوں کو تیکھی نظروں سے گھورا۔ موصوف، اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا اور دیر لگاتے، تھوڑا اور سو لیتے تاکہ کلاس میں داخل ہونے کی اجازت نہ لینی پڑتی۔ کلاس میں موجود پروفیسر نے بھگو کر طنز کیے تھے۔ کلاس میں دبی دبی سی ہنسی گونجی۔ آج کا دن ہی خراب تھا، زیان اور علی اس کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ کم فاسٹ اینڈ سیٹ یور سیٹس۔ اجازت ملتے ہی دونوں جلدی سے کلاس میں داخل ہوئے تھے۔ تھینک یو سر۔ علی اور زیان اپنی جگہ کی طرف بڑھے تھے، لیکن جب اپنی جگہ پر جانان اور ہانیہ کو بیٹھے دیکھا تو دونوں کے تن بدن میں آگ بھڑکی تھی۔ اٹھو یہاں سے، زیان نے چہرے کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ جانان نے معصومیت سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ یہ ہم دونوں کی سیٹ ہے، زیان نے بیزاریت سے جواب دیا۔ تو آپ نام تو نہیں لکھا تھا؟ جانان نے بھی ٹھیک ویسے ہی بیزاریت سے جواب دیا تھا تو زیان نے خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا اور ضبط کرتا علی کو لیتا دوسری ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ مگر ہانیہ کہاں باز آنے والی تھی؟ اس نے بھی جلے پر نمک ڈالنا لازمی سمجھا تھا۔ علی کو دیکھ کر آئی بروز کے افسوسناک زاویے بناتے ہوئے ساتھ ہی آنکھ دبائی تھی۔ دوسری جانب علی نے غصے سے مٹھیاں بھینچی تھی، لیکن فی الوقت خاموشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب مجھے اپنا انٹرو کروا دیں۔ سب سے پہلے میں کروا دیتا ہوں۔ میرا نام محمد ارمغان ہے، میں آپ کا انفارمیشن سیکیورٹی کا پروفیسر ہوں۔ اسٹوڈنٹس، ناؤ اٹس یور ٹرن۔ السلام علیکم، آئی ایم جانان خان۔ السلام علیکم، آئی ایم ہانیہ افضل۔ ہیلو کلاس، آئی ایم علی شہزاد۔ ہے ایوری ون، آئی ایم زیان کمال۔ اس طرح پوری کلاس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ پھر پروفیسر نے اپنا لیکچر سٹارٹ کیا۔ جانان اور ہانیہ نے سارا دن لیکچر اٹینڈ کیے۔ 2:30 بجے تک سارے لیکچرز ختم ہوئے تو سب سٹوڈنٹس فری ہوئے۔ کچھ سٹوڈنٹس گھر چلے گئے اور کچھ کینٹین کی طرف۔ ہائے اللہ جانو، آج تو بہت زیادہ تھک گئے اور زوروں کی بھوک لگی ہے۔ ہانیہ نے اپنے پیٹ کی آہوں کو زبان دی اور اپنا حال پیٹ بیان کیا۔ ہانو، ابھی گھر چلتے ہیں، ڈرائیور انکل آتے ہی ہوں گے۔ ہانیہ نے مسکینوں جیسی شکل بناتے ہوئے جانان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہم یہاں سے کچھ نہیں کھا سکتے؟ بالکل، ہم دونوں ایسے ہی سب کے سامنے اپنا نقاب نہیں اتار سکتے۔ جانان کی بات سنتے ہانیہ کی رونی صورت ہوئی تھی، مگر گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اچھا جانو، گھر کے لیے پیک تو کروا سکتے ہیں؟ ہانیہ نے ایک بار پھر کوشش کی۔ نہیں، مگر جانان کی طرف سے منفی جواب سنتے چہرے کے زاویے بگاڑ لیے۔ جانان بہن، اب بھلا وہ کیوں نہیں کروا سکتے؟ کیونکہ ہانی، جو گھر میں کھانا بنا ہوگا تمہارے لیے وہ ضائع ہو جائے گا، اور کھانا ضائع کرنا بہت زیادہ گناہ ہے، اسی لیے تم۔ ہانیہ نے سمجھتے ہوئے انداز میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے میری ماں، جو حکم۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہانیہ کی نظر علی پر پڑی۔ جانو یار، وہ دیکھ اس چلغوزی کو کیسے ٹھوس رہا ہے برگر، میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ ہانیہ نے دوبارہ رونی صورت بنائی۔ ہانی، آنکھیں نیچے کرو، بہت بری بات ہے، کسی کو ایسے نہیں دیکھتے۔ تو مجبوراً ہانی نے آنکھیں گھمائی تھی۔ اف زیان یار، برگر کا ٹیسٹ کڑوا ہو گیا ہے۔ کڑوی کریلی کو دیکھ کر قسم سے سارا کھانا اب ڈسٹ بن میں پھینکنا پڑے گا۔
چھوٹو یہ سارا کھانا گند میں پھینک دو، علی نے بہت مغرورانہ انداز میں کہا۔ علی کی آواز اتنی بلند تھی کہ جانان اور ہانیہ نے بخوبی سنی تھی۔ ہانیہ کچھ بولتی کہ جانان بول اٹھی۔ ویٹر، جس کو سب چھوٹو بولتے تھے، اس نے کھانے کے ٹرے کو اٹھایا اور ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ بات سنیں چھوٹو بھائی۔ چھوٹو جو کھانا کچرے میں ڈالنے والا تھا جانان کی بات پر رکا اور پلٹا۔ جی بولے آپی۔ بھائی مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ یہ کھانا پھینکنے کی بجائے یونیورسٹی کے گیٹ پر کچھ بچے کھڑے ہوں گے، وہ بھوکے ہوں گے، تو آپ یہ کھانا ان غریب بچوں کو دے دیں۔ اگر وہ کھا لیں گے تو آپ کو دعا دیں گے اور اللہ پاک بھی آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، ہمیں ہر لمحے اس پاک ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح رزق کی بےرحمتی کرنی چاہیے۔ علی بھائی، جانان نے علی کو مخاطب کیا، بھائی رزق کی قیمت آپ ان غریب اور مفلس لوگوں سے پوچھیں جو کئی کئی دن تک بھوکے رہتے ہیں، جن کے گھروں میں کئی کئی دن فاقے رہتے ہیں، جن کو معصوم نومولود بچے بھی وقت اور حالات کی تنگ دستی کی بنا پر بھوکے روتے بلکتے رہتے ہیں، کبھی پانی پر گزارا کر لیتے ہیں تو کبھی کسی کے گھر کی باسی روٹی پر، مگر جن لوگوں کو اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا ہے وہاں کوئی قدر نہیں۔ بہت زیادہ بے حد افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ جانان کی بات کو وہاں موجود ہر ایک انسان خاموشی سے سن رہا تھا، حد تک کہ زیان بھی محیط ہو کر جانان کی بات کو سنا تھا۔ جانان بول کر مڑی ہی تھی کہ پوری کینٹین تالیوں کی آواز گونج اٹھی تھی۔ سب نے جانان کو سراہا تھا اور دوسری طرف علی شرمندہ سا کھڑا تھا، اس کو بھی اپنے کیے پر افسوس ہو رہا تھا، اسی لیے خاموش رہا اور زیان نے جانان کو داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہانو چلو اب باہر چلتے ہیں، ڈرائیور انکل آتے ہی ہوں گے۔ جانان نے ہانیہ کے باہر چلنے کو کہا تھا۔ ہاں میری جانم، میری سمجھدار سی نانی اماں، چلو چلتے ہیں۔ جانان اور ہانیہ یونی کے گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں ہی ایک BMW رکی۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو جانان اور ہانیہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ پیچھے علی حیران سا منہ کھولے کھڑا تھا کہ وہ جن کے غریب گھرانے سے سمجھ رہا تھا وہ دونوں اچھی خاصی امیر معلوم ہوتی تھی۔ منہ بند کر لے کمینے، کیونکہ آج جتنی عزت ہوئی ہے کافی ہے، اب تیرے منہ میں مکھی جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ زیان نے علی کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ علی جو کب سے منہ کھولے کھڑا تھا زیان کی بات پر ہڑبڑاتے ہوئے اپنا منہ بند کر گیا۔ چل اب گھر چلتے ہیں۔ اوکے بھائی، اپنا خیال رکھیو۔ علی زیان کو گلے لگا گیا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں نے اپنی اپنی ہیوی بائکس پر بیٹھتے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی جانان نے اونچی آواز میں سلام کیا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آ گیا میرا بچہ؟ میری گڑیا لگتا ہے تھک گئی ہے۔ میری جان، گلبانو جو جانان کے ہاتھوں انتظار میں کھڑی تھی، جانان کے آتے ہی سر پر بوسہ دیا تھا۔ جی ماما جانی، مگر آج بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ ہائے میرا بچہ، چلو جلدی سے چینج کر کے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ گلبانو بولتی ہی کچن کی جانب پڑی تھی۔ جی ماما جانی، لیکن پہلے نماز ادا کر لوں، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ جانان نے پیچھے سے گلبانو کا آواز لگائی تھی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، آپ آ جاؤ، میں کھانا گرم کر لیتی ہوں جب تک۔ کچھ دیر میں جانان فریش ہوئی اور پھر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر نیچے ہال میں ڈائننگ ٹیبل پر آئی، جہاں گلبانو اس کا پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی۔ ماما جانی، آج بابا جانی نے دوپہر کے کھانے پر نہیں آنا؟ جانان نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ نہیں بیٹا جان، آپ کے بابا کی کال آئی تھی کہ آپ دونوں کھانا کھا لینا، کیونکہ ان کی ضروری میٹنگ تھی، اسی لیے وہ رات میں آئیں گے۔ گلبانو نے کھانا پلیٹ میں نکالا تھا۔ صحیح، چلیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں اور کھانا شروع کریں۔ زیان خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا تھا کہ سامنے بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر اس کی شکل ایسی بن گئی کہ جیسے کڑوا بادام نگل لیا ہو، لیکن زیان ان کو اگنور کرتا آگے بڑھ رہا تھا کہ مصطفیٰ کمال نے زیان کو مخاطب کیا۔ کب تک کا تمہارا ارادہ ہے اس یونیورسٹی میں پڑھے رہنے کا؟ 5 سال سے فیل ہو رہے ہو، وہ بھی جان بوجھ کر۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ کیوں ہمیں ذلیل کر رہے ہو؟ تمہاری عمر کے سب لڑکے کتنا آگے بڑھ چکے ہیں اور تم وہیں کے وہیں پڑے ہو۔ زیان کی اگنورنس پر مصطفیٰ کمال کو آگے ہی تو لگی تھی۔ مسٹر مصطفیٰ کمال، آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں تو مصروف رہیں، میری لائف میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ زیان نے سر جھٹکا تھا۔ شرم آنی چاہیے کہ تم اپنے باپ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ مصطفیٰ کمال کی بغل میں بیٹھی عورت نے زہر اگلا تھا۔ ہا ہا۔ زیان نے ماریہ کی بات پر مصنوعی سا کہکا لگایا تھا۔ مسز ماریہ مصطفیٰ کمال، آپ پہ شرم کا درس سوٹ نہیں کرتا، تو لہٰذا آپ ہماری پرسنل معاملات میں مداخلت نہ کریں، کیونکہ میں
कुछ भी बोलने से ग्रेज नहीं करूँगा। ज़ायान ने तंग असाब से उस औरत को बावर करवाया था। ज़ायान, ज़बान संभाल कर, तुम्हारी माँ है तुम। मुस्तफ़ा भी बोल ही रहा था कि ज़ायान ने काटदार लहजे में मुस्तफ़ा कमाल को रोका था। खबरदार, जो इस औरत को मेरी माँ कहा या मेरी माँ से मुमासलत दी। ज़ायान मुस्तफ़ा साहब की बात काटकर बेलचक लहजे में बोला था, मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, मेरी माँ वो थी जिसको आपने भरी महफिल में सबके सामने रुसवा किया था, इन पर तलाक का धब्बा लगाया था। क्यों? तब कोई ख्याल क्यों नहीं आया आपको? बिना सच जाने आपने भरी महफिल में तलाक के 3 हर्फ बोलकर मौत दे दी। तब ख्याल क्यों नहीं आया? मैं पूछता हूँ क्यों? ज़ायान बदतमीज़ अंदाज में चीखा था। ज़ायान अपनी माँ के लिए आज मुस्तफ़ा कमाल और मारिया पर फट पड़ा था। गुस्से से दिमाग की रगें तन गई थी, आंखें खून छलकाने की हद तक सुर्ख हो चुकी थी। मारिया की ज़बान में भी खुजली तो जानबूझकर दोबारा बोली, बदकिरदार माँ की गंदी औलाद। खबरदार, एकदम चुप। एक लफ्ज़ भी मेरी माँ के पाक किरदार के बारे में बोला तो तुम्हारी ये ज़बान गुद्दी से निकाल लूँगा। चट्टाख। मुस्तफ़ा कमाल का हाथ उठा था और ज़ायान के चेहरे पर उंगलियों के छाप छोड़ गया था। हाँ हाँ हाँ, ज़ायान ने ज़ोरदार बेढंगा सा कहका लगाया। उसके इस बेढंगे कहके में क्या कुछ ना था। लाल खून चलकाती आंखों में दर्द की शिद्दत से छाई हल्की नमी। वाह मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल, आ गए ना आप भी अपनी असलियत पर। बचपन से अब तक आपने दिया ही क्या है? आप दोनों को आता ही क्या है इन थप्पड़ों के अलावा? और ये आपकी नाम नेहाद की अच्छी बीवी, इनको क्या आता है? सिर्फ दूसरों पर बेबुनियाद तोहमतें लगाना, झूठ बोलना। ना डरें उस वक्त से जब अल्लाह आप दोनों के गुनाहों की रस्सी तंग कर देंगे और तब कोई रास्ता नहीं होगा। और खुदारा चले क्यों नहीं जाते अपनी बीवी को लेकर? खैर, मुझे तो बख्श ही दें और मुझसे दूर रहें। क्यों, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। मेरी माँ मरते वक्त इतनी दौलत छोड़ के गई है जिस पर मैं आराम से आसाइश कर सकता हूँ। ज़ायान एक पल भी वहाँ ना रुका था और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आया तो गुस्से से कमरे की हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी। 2 मिनट में कमरे का नक्शा ही बदल दिया। क्यों मेरे साथ ही क्यों? मामा, आप भी चली गई मुझे तन्हा छोड़कर। ये भी नहीं सोचा आपके बिना मेरा क्या होगा? यहाँ दुनिया में सब इंसानों के बेस में छुपे भेड़िए हैं। मैं नफ़रत करता हूँ मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल, आपसे और हमेशा करता रहूँगा। ज़यान बेड के करीब ज़मीन पर ढह सा गया था। 2 आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरते हुए बेमोल हुए थे। जारी है। जी तो जनाब, ये थे हमारी आज के एपिसोड। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।